قرآن حکیم میں لباس کا جب بیان کیا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے اس دھرتی میں لباس کے سامان تیار کیے۔ حالانکہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ جو لباس ہم پہنتے ہیں اس کا تعلق اس زمین کے ساتھ ہے۔ یہیں سے کپاس اگتی ہے، روئی پیدا ہوتی ہے، لباس کے سامان پیدا ہوتے ہیں، لباس بنتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قربان جائیں، لباس کی اہمیت کو ہمیں بتانے کے لیے قرآن حکیم نے لفظ استعمال کیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس۔ اے بنی آدم، ہم نے آپ کے لیے آسمانوں کی بلندیوں سے لباس کو نازل کیا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ لباس وہ اعلیٰ ترین نعمت ہے جس کو تم جنت کی پوشاک کہہ سکتے ہو، اس لیے کہ سب سے پہلے میرے اور آپ کے دادا، ساری انسانیت کے والد اور ساری انسانیت کی اماں حضرت آدم اور حضرت حوا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جنت کی پوشاک پہنائی، جنت کا لباس پہنایا۔ اور یہ لباس انسان کی عظمت کی علامت تو ہے ہی، لیکن انسان کی تسکین کا بہت بڑا سامان ہے۔ انسان کا اگر ضمیر زندہ ہو، انسان کی روح زندہ ہو، انسان واقعی انسان ہو، حیوان نہ بن چکا ہو، اگر وہ انسان ہو تو پھر اس کے لیے یہ تسکین کا بڑا سامان ہے، سکون کا بڑا سامان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو شیطان نے ورغلایا اور اس ورغلانے کی پادائش میں جنت کا لباس ان سے اتر گیا، تو قرآن حکیم کہتا ہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اتنے تڑپ اٹھے، اتنے بے چین ہو گئے، اتنے بے قرار ہو گئے حضرت آدم اور حضرت حوا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کریں تو کیا کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسی بے چینی اور بے قراری کی حالت میں حضرت آدم اور حضرت حوا طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتے توڑ کے اپنے بدن کو چھپانے لگے، ہم بالباس ہو جائیں، ہمارا بدن کسی کو نظر نہ آئے۔ آپ اندازہ کرو، ایک لحظہ، ایک لمحہ برابر کی بے لباسی حضرت آدم اور حضرت حوا نے قبول نہیں کی۔ انسانیت کو درس دیا، اپنی اولاد کو درس دیا کہ انسان کی شرافت، انسان کی عظمت، انسان کی رفت، انسان کی بلندی، انسان کا سکون، انسان کا اطمینان، انسان کا چین، انسان کا قرار، انسان کے لیے اللہ کی قربت اس میں ہے کہ وہ بالباس ہو، مردوں کو الگ حکم دیا، خواتین کو الگ حکم دیا،
اور پھر خواتین کے لیے پورے کے پورے مکمل طور پر پردے کا نظام بنا کر الگ ان کو دیا، اور مردوں کے لیے لباس کا نظام بنا کر الگ ان کو دیا۔ اتنی اہمیت اس لیے کہ یہ لباس انسان کے ایمان کا محافظ بھی ہے اور انسان کی حیا کی علامت بھی ہے، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایمان اور حیا کو لازم اور ملزوم قرار دے دیا، ایسے جڑا ہوا قرار دے دیا۔ فرمایا ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا، فرمایا ایمان اور حیا یہ اکٹھے ہیں، یہ ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہیں۔ فرمایا وَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، ان میں سے جب ایک الگ ہوتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کسی انسان سے ایمان چلا گیا تو سمجھ لو کہ اس کی حیا بھی چلی گئی، اگر کسی انسان سے حیا رخصت ہو گئی تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان بھی چلا گیا۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ حیا ایمان کی صفت ہے؟ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کی صفت ہے، تو فرمایا کہ حیا تو عین ایمان ہے، حیا تو تمام کی تمام خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، اور لباس ایمان کا محافظ بھی، حیا کا محافظ بھی۔ اس کی قدر و قیمت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھیں کہ کیا قدر و قیمت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حج کے دوران انسان جب احرام کی نیت کر لیتا ہے تو کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک پابندی مردوں پر بھی عورتوں پر بھی یہ ہوتی ہے کہ چہرے کے ساتھ کپڑا مس نہ ہو، چہرہ ننگا، کپڑا ٹچ نہ کرے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طواف کرتے کرتے اس وقت تھوڑے لوگ ہوتے تھے، فرمایا جب کوئی غیر محرم آدمی ہمارے سامنے آتا ہم دیکھ لیتے کہ وہ سامنے سے آ رہا ہے، تو اس وقت فوراً میں اپنی اوڑھنی ایسے کر کے چہرے کے آگے کر دیتی کہ ٹچ بھی نہ ہو اور پردے کا اہتمام بھی ہو جائے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی اہمیت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سمجھائی کہ دوران حج، دوران طواف بھی اگر غیر محرم کوئی آتا تھا تو ہم اپنی چادر کو یوں ایسے کر کے اپنے چہرے کے سامنے کر لیتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ تو مشہور جو آپ نے بھی سنا ہوگا، کتنا پردے کا اہتمام کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری وقت میں یہ نصیحت کر رہی ہیں اگر میرا انتقال دن کے اجالے میں بھی ہو جائے تو میری میت کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ پوچھا کیوں ایسا کہہ رہی ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کسی غیر محرم کی نظر میری میت پہ نہ پڑے، میرے سفید کفن پر نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اہتمام کتنا فرمایا کہ پیدائش سے پہلے بھی اس کو بے لباس نہیں رہنے دیا، پہلے ماں کی پیٹ کا پردہ عطا کیا، چھپا ہوا انسان ہے، اور یوں ہی پیدا ہوا تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کو تولیے اس کے کپڑے کے اندر لپیٹ لیتے ہیں، باقی چیزوں کا دھیان بعد میں ہوتا ہے، اب اس کو گھٹی دینی ہے،
اب اس کے کان میں اذان دینی ہے، اب فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے چھوٹے بچی اور بچے کو، بیٹی اور بیٹے کا کپڑے میں لپیٹ کے، پھر اذان بھی جب دی جاتی ہے تو اس کو کپڑے میں لپٹا ہوا۔ یہ ابتدائی مراحل ہیں زندگی کے، جہاں نقشہ یہ بن گیا کہ آتے ہی اس کو لباس دے دیا گیا، اور جب ساری زندگی یہ بیٹا اور بیٹی مکمل کرتے ہیں، 10 سال کی، 20 سال کی، 25 سال کی، 60 سال کی، 100 سال کی، تو ہم دیکھتے نہیں کہ جب اس زندگی کی تکمیل ہوتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، تو اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی دین نے بے لباس نہیں رہنے دیا، دین نے بے لباس نہیں دینے دی۔ اس وقت بھی اس کا نیا سوٹ سلتا ہے، نیا کپڑا خریدا جاتا ہے، سب سے اعلیٰ رنگ پسند کیا جاتا ہے، سفید رنگ سب سے اعلیٰ رنگ، اللہ کے حبیب نے اس کو پسند کیا۔ وہ رنگ پسند کر کے اس کے لیے نیا جوڑا خرید کے، کفن کا جوڑا، تو میت چاہے مرد کی ہو یا عورت کی ہو، اس کپڑے کے اندر اس کو لپیٹ کے با لباس کیا جاتا ہے۔ بے لباس تو مرنے کے بعد بھی نہیں کیا جاتا۔ جنہوں نے زندگی ہی کے اندر اپنے 5 فٹ 6 فٹ کو بے لباس کر دیا ہے، اللہ کی عدالت میں کس منہ سے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ انسان کے مردہ جسم کو بے لباس رہنے دیا جائے۔ حضرت عائشہ کی جو بات میں نے عرض کی، شان کیا ملی؟ شان کیا ملی؟ مومنہ عورت کے سر کے دوپٹے کی عظمت، دین سے پوچھئے، دین آپ کو بتائے گا کہ سر کے دوپٹے کی عظمت کیا ہے۔ جنگ بدر میں جب اسلام کا پرچم گم ہو گیا، اور پرچم قوم کی عظمت کی علامت ہوتی ہے، مسلمانوں کا پرچم مسلمانوں کی عظمت کی علامت۔ دیکھ لیجئے نا ہمارا قومی پرچم، جب کوئی بہت دکھ کی گھڑی آتی ہے، بڑا افسوسناک حادثہ پیش آتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں ہم پرچم کو سرنگوں کرتے ہیں، اس بلندی، اس عظمت کی علامت کو نیچے کر کے اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ پرچم بہت بڑی عظمت کی علامت ہوتی ہے۔ اور جنگ بدر میں جب پرچم گم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے، اور میری اور آپ کی امی اور ساری مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اوڑھنی چادر لے کر آئے، اور چادر کا پرچم بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، آپ اس پرچم کو لہراؤ۔ گویا مومنہ عورت کے سر کے اوپر کا دوپٹہ اور چادر اتنا عظمت والا ہوتا ہے کہ وہ اہل ایمان کی عظمت کی علامت پرچم بنتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا نا کہ شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا۔ یہ ہے اہل ایمان کی خواتین کے دوپٹے کی قدر و قیمت۔